Hello students, Assalamu alaikum. This is our fourth lecture. In this lecture we will talk about the role of civil bureaucracy, what is the style of bureaucracy, how bureaucracy works, what is the importance of bureaucracy, and what is the character of bureaucracy in Pakistan. So start with the lecture now. Mm. Civil bureaucracy definition: a bureaucracy is a body of non-elective government officials and or an administrative policy making group. Historically, bureaucracy was government administration managed by departments staffed with non-elected officials. Today, bureaucracy is the administrative system governing any large institution. सो विद द डेफिनेशन वी कम टू नो कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बॉडी है जो नॉन इलेक्टेड पीपल हैं, इलेक्ट होके आवाम के वोट से नहीं आते, बल्कि ये अपनी काबिलियत के बेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की बेस पे गवर्नमेंट में आते हैं और दीज आर द हेल्पिंग हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स थ्रू द हेल्प ऑफ दीज ऑफिशियल्स विद देयर एक्सपर्टीज एंड देयर डायरेक्शंस. Historically, when we talk about this bureaucracy, it was the government administration, गवर्नमेंट की हुकूमत की एक गवर्नमेंट चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो नॉन इलेक्टेड पीपल जिसमें शामिल होते हैं. ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जो किसी भी बड़े इदारे को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है. ब्यूरोक्रेसी अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन distinguished by its clear hierarchy of authority, a rigid division of labor, written and inflexible rules, regulation and procedures, and impersonal relationships. Once instituted, bureaucracies are difficult to dislodge or change. Clear hierarchy of authority, हर अथॉरिटी की एक हायरार्की है, एक क्लासिफिकेशन है, एक डिवीजन है. रिजिड डिवीजन ऑफ लेबर, वर्क जो लोड है या लेबर की जो डिवीजन है वो बड़े रिजिड है, बड़ी सख्त है, नॉन फ्लेक्सिबल है. रिटन एंड इनफ्लेक्सिबल रूल्स, इसके रूल्स जो हैं वो अमूमन रिटन होते हैं, रेगुलेशंस, और वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, गैर लचकदार होते हैं और उन पर बहरहाल अमल करना ज़रूरी है. एंड वेरी हार्ड प्रोसीजर इसका जो है वो बड़ा थोड़ा सख्त है. इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, बग़ैर किसी ताल्लुकात, यानी जिसको किसी हद तक हम ये कहें कि इसको हम किसी भी पर्सनल ताल्लुकात और किसी भी रिश्तेदारी को नज़रअंदाज करती है. नेपोशिज्म जिसको हम आम तौर पे कहते हैं उसके बड़ा ख़िलाफ़ है और ज़ाहिर है ये नहीं होना चाहिए. वंस इंस्टीट्यूटेड ब्यूरोक्रेसीज आर डिफ़िकल्ट टू डिसलॉज और चेंज. जब ये एक दफ़ा बना दी जाती हैं तो इसको चेंज करना या डिसलॉज करना बड़ा मुश्किल होता है. तो एक ऐसा निज़ाम है जिसमें हम एक बाकायदा प्रोग्राम तरतीब देते हैं, ऐसे लोगों को लाते हैं जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े सख्त हैं और अमूमन आम तौर पर वो तब्दील नहीं होते. इसमें नेपोशिज्म का कोई रोल नहीं होता और एक दफ़ा जब ब्यूरोक्रेसी सेटअप में आ जाए तो वो उसके तब्दील की आम तौर पर तब्दील में नहीं किया जा सकता और ना ही उसको डिसलॉज किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है. Role of bureaucracy important, that how what is the role of bureaucracy, how it works. Primary concern is policy implementation. इसका जो प्राइमरी कंसर्न है, पहले यानी बुनियादी जो इसकी जिम्मेदारी है वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है. द एक्सिक्यूशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. यू नो, आप जानते हैं कि लेजिस्लेचर हमारे यहाँ जो मुकन्ना कानून बनाती है उसको इम्प्लीमेंट जो है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है. एक्सिक्यूशन एंड इन्फोर्समेंट, ये इन्फोर्समेंट करेगी, लॉ को इन्फोर्स करेगी और एक्सिक्यूशन करेगी. अगर कोई लॉ को ब्रेक करेगा या कोई मामला को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसको पकड़ेगी, उसको सज़ा देगी. While other functions of the government, representation, policymaking and interest articulation are carried by a variety of institutions. जबकि गवर्नमेंट के जो दूसरे फंक्शंस हैं जो इदारे करते हैं, पॉलिसी मेकिंग, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, आर कैरिड बाय वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये दूसरे मुख्तलिफ किस्म के इदारे दूसरा काम
کر رہے ہوتے ہیں نمائندگی. دے ورک فار دیئر پولیٹیکل ماسٹرز، وہ اپنے سیاسی آقاؤں کے لیے یہ کام سر انجام دیتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا ویبر، میکس ویبر، دا اسٹرکٹ کمپلائنس ٹینڈز بیوروکریٹس ٹو بیکم اسپیشلسٹ وداؤٹ اسپرٹ. وہ کہتا ہے کہ اسٹرکٹ کمپلائنس، ایک قانونی سخت قانونی انداز جو ہے بیوروکریٹس کو اسپیشلسٹ بننے میں بغیر کسی جوش و جذبے کے اس پہ ان پر زور دیتا ہے، ان کو دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ بغیر کسی اسپرٹ کے ایک بہترین اسپیشلسٹ بیوروکریٹ بن سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اندر اپنی کوئی ذاتی اسپرٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے تمام فیصلوں کو سر انجام دے. فنکشنز آف بیوروکریسی، ڈسپائٹ آف دیٹ، اس کے علاوہ they exert considerable influence on the policy process and fulfill a number of key functions which are administration, policy advice, articulating interest, political stability. ان تمام کے علاوہ اہم ذمہ داریوں کے علاوہ بھی جو انہیں کام مزید جو ان کے ذمہ داری ہے کرنے ہیں، ایک تو ایڈمنسٹریشن، ان کو ایڈمنسٹریشن کرنی ہے اداروں کی، جو ادارے جہاں ان پر ڈیوٹیز ہیں، ہر ادارے میں جہاں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں، ڈیپیوٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی ایڈمنسٹریشن کو کرنا ہے. پالیسی ایڈوائس، پالیسی کو جو بھی پالیسی بنائی جا رہی ہے اس پر اپنی ایڈوائس دینی ہے، ایکسپرٹیز پیش کرنی ہے. آرٹیکولیٹنگ انٹرسٹ، جو انٹرسٹ ہے لوگوں کے بہتری کے سسٹم کے اندر، ان کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے، ان کو نئے سرے سے ترتیب دینا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی، سیاسی طور پر جو سسٹم ہے سیاسی، اس کو اسٹیبل کرنا ہے، اس کے اندر ایک باقاعدہ امن و امان کی فضا کو قائم کرنا ہے، اور سیاسی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایڈمنسٹریشن میں ظاہر ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن عام طور پر ہمارے ہاں اگر آپ دو قسم کی گورنمنٹس آپ کو نظر آئیں گی. اگر ہم اسی فنکشن آف بیوروکریسی کو پاکستان کے اسٹڈی آف پاکستان پہ ڈسکس کریں تو ایڈمنسٹریشن اور پالیسی، دو قسم کی گورنمنٹس ہمارے ہاں آتی ہیں. اگر ہم لاسٹ گورنمنٹ ان کو اسٹڈی کریں تو اس میں موسٹلی کام بیوروکریٹس کے ذریعے لیا جاتا رہا ہے. عوامی نمائندوں کو ہمیشہ یہ شکایت رہی کہ ان کا جو اختیار ہے یا جو ان کی اتھارٹی ہے اس کو یوز جو ہے وہ نان الیکٹڈ پرسن کرتے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ ان دونوں اداروں کے درمیان، بیوروکریسی کے درمیان اور پولیٹیکل جو ریپرزنٹیشن ہے، ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کے درمیان ایک بڑی معاملات خاصے خراب رہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو نان الیکٹڈ پیپل ہیں یہ ہمارے اختیارات کو استعمال کریں. بہرحال ایڈمنسٹریشن ایک بڑی حد تک ان کی ذمہ داری ہے، اور پالیسی ایڈوائز ظاہر ہے انہوں نے، کیونکہ یہ ایک ایجوکیشنل پروسیس سے گزر کے آتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. انٹرسٹ کو انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی کسی حد تک ان کی، اگر کہیں کوئی پولیٹیکل سسٹم کو نقصان پہنچانے یا اس میں کوئی ہرڈلز ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی کو ایڈمنسٹریٹ کریں. Functions of bureaucracy, administration. Core functions is to implement or execute law and policy charged with administrating government business. A clear line is drawn between the policy making role of politicians and policy implementing rules. Bureaucrats, political executive called the government and the bureaucrats to referred as the administration. The size of bureaucracy is closely linked to the broader responsibilities of government. So in this slide we have come to know that the law, the core duty of bureaucracy is to take to handle the administration ordered by the government. They have a clear line between the duties of both politicians and the policy implementers who are bureaucrats. So policy executive called the government, جو policy executive ہے وہ ظاہر ہے گورنمنٹ ہے, and bureaucrats have to administrate, bureaucrats کو اس کو ایڈمنسٹریشن کو کرنا ہے. Policy advice.
chief sources of the policy information and advice available to the government political executive. چیف سورس آف ہمیشہ چیف سورسز جو ہے گورنمنٹ کو پرووائڈ ہوتے ہیں کن کی مدد سے بیوروکریسی کی مدد سے یہ لوگ موجود ہوتے ہیں گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنے کے لیے ان کو اپنی ایکسپرٹیز دینے کے لیے. ڈسٹنگوش ٹاپ لیول سروس سرونٹس ہیونگ ڈیلی کنٹیکٹ with politicians with middle junior civil servants. جو ہمارے ٹاپ لیول جو ہمارے سول سرونٹس ہیں وہ ہمیشہ جو گورنمنٹ ہے یا پولیٹیشین ہیں ان کی مدد کے لیے سینئر جونیئر افسران کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور ہر قسم کی ہیلپ کے لیے تیار ہوتے ہیں. پالیسی از supposedly made by politician bureaucrats simply offer advice. پالیسی عام طور پہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ پولیٹیشینز نے بنانی ہوتی ہے, الیکٹڈ پیپل بناتے ہیں, نمائندہ حکومت کے لوگ بناتے ہیں جن کو لوگ منتخب کرتے ہیں, جبکہ بیوروکریٹس جو ہیں وہ صرف اپنی نصیحت دیتے ہیں یا اپنا ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس پالیسی جو پالیسی وہ پیش کر رہے ہیں اس کو کس طرح مینوور کیا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر کیا ایڈوانسمنٹ یا ڈیولپمنٹ لائی جا سکتی ہے. نو کلیئر ڈسٹنگویشن بٹوین پالیسی میکنگ اینڈ پالیسی ایڈوائز. Decisions are made on the basis of available information. پالیسی میکنگ اور پالیسی ایڈوائس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, فیصلے صرف اس بات پر ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہمارے پاس اطلاعات موجود اطلاعات ہیں ان کے مطابق کس طرح فیصلے کیے جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی جو کوئی فیصلہ ہے, کوئی بھی ڈیسیژن ہے وہ خود بخود نہیں ہوتا, اس کے ہمیشہ کوئی نہ کوئی زمینی حقائق ہوتے ہیں. جو بھی پالیسی کو اپنانے جایا جا رہا ہے اس کے پروز اینڈ کونس کو پہلے چیک کرتے ہیں, پھر اس پہ ایکسپرٹیز جو بھی گورنمنٹ اگر امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہے اس کی ایکسپرٹیز پروز اینڈ کونس ایگزیکٹو سے ہم بیوروکریسی سے اس کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ لیتے ہیں, پھر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. Articulating interest brought into content with the interest groups through task of policy implementation and involvement in policy formulation and advice. Groups such as doctors, teachers, farmers and business corporations become client groups serviced by their representative agencies known as clientism. However, this clientism may also interfere with the public responsibilities and duties of civil servants. So now articulating interest mean we have to check the civil society of the country, these bureaucracy, they make articulate the interest of different people who are existing in a political atmosphere. اس سیاسی ماحول میں جو لوگ رہ رہے ہیں, جس طرح ایک سول سوسائٹی میں ٹیچرز ہیں, فارمرز ہیں, بزنس کنسرن گروپ ہیں, ان تمام کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں, ان کے تمام انٹرسٹ کو آرٹیکولیٹ کیا جاتا ہے, ان کو چیک کیا جاتا ہے, اور پھر ان تمام سول سوسائٹی کی اپنی اپنی نیڈس ہیں, اپنی اپنی ڈیمانڈس ہیں, اپنے اپنے الگ پیراہیں ہیں, ان کی تمام ضروریات کے مطابق ایک پالیسی کو ترتیب دیا جاتا ہے. Political stability. The last of this lecture's function of bureaucracy is political stability. سیاسی استحکام. One of the functions to provide a focus of stability and continuity within political system, mostly seen in developing countries. This stability depends very largely on the status of bureaucrats as permanent and professional public servants, while ministers and governments come and go. However, continuity has also its own disadvantages without affecting security. It can lead to corruption, a major issue of developing states, compounded by widespread poverty and disadvantage. Political stability ایک اس کا امپورٹنٹ فنکشن ہے بیوروکریسی کا, جس کو اس نے انجام دینا ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم کو. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں, ترقی پذیر ممالک میں پولیٹیکل سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, ہمیشہ انڈینجر رہتا ہے کسی بھی دوسرے آٹوکریٹک سسٹم کے یا بیوروکریٹک ماڈل کے. تو عام طور پر اس کا اصل ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا اہتمام کرے. جہاں بھی سسٹم کمزور ہو رہا ہے
तो इसको अपना किरदार अदा करना होता है. दिस स्टेबिलिटी डिपेंड्स वेरी लार्ज on the status of bureaucrats as permanent and professional public servants, while ministers and government come and go. Minister and obviously governments come and go, वो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन इन लोगों का सियासी अगर ये लोग अपना जो बड़े प्रोफेशनल हैं अपना किरदार अदा करना चाहिए और ये अदा करते हैं, जिससे सिस्टम पर लोगों का एतबार रहता है. गवर्नमेंट्स तो 5 साल के लिए आती हैं या उसके बाद आमतौर पे हमारे तरक्की पजीर ममालिक में तो अक्सर पहले ही चली जाती हैं, मुद्दत पूरी नहीं कर पाती. तो इनका ये है कि इनका अगर वर्कआउट प्रॉपर रहे और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें तो एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जारी रहती है. हाउएवर कंटिन्यू हैज़ आल्सो इट्स ओन डिसएडवांटेजेस विदाउट इफेक्टिव स्क्रूटनी. हम ये बात भी पाई गई है, इसलिए उसमें खुद खदशात का भी इज़हार किया है कि फंक्शन में कि अगर ये कंटिन्यूटी चलती रहती है तो कुछ ऐसे डिसएडवांटेज हैं, कोई ऐसे नुकसानात भी हैं जो बग़ैर किसी इफ़ेक्टिव स्क्रूटनी के अगर कोई उसको हो जाए उनकी स्क्रूटनी के बग़ैर तो वो सामने जो इसके नुकसानात हैं वो सामने इट कैन लेड टू करप्शन. इसकी वजह से करप्शन बढ़ सकती है और हमारे यहाँ डेवलपिंग स्टेट्स में गुर्बत भी बढ़ जाती है, जो इसके नुकसानात में शामिल है कि अगर इस सिस्टम की कंटिन्यूटी से अगर ये पावरफुल हो जाते हैं ब्यूरोक्रेसी तो ये कुछ और उनकी अगर स्क्रूटनी सही तरह ना हुई हो तो कुछ ऐसे मामलात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से होते हैं जिसकी वजह से लोगों में एक बददिली भी फैल जाती है कि लोग अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते और मुल्क में इसके नतीजे में एक हम जिस तरह आम तौर पर हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है हमारे यहाँ बहुत से मसाइल की जड़ है और करप्शन की वजह है. तो आम तौर पर हमारे यहाँ एक ये सिस्टम भी है कि ब्यूरोक्रेसी जब अपना काम नहीं करती तो इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते और मुल्क में एक इंस्टेबिलिटी की कैफियत पैदा हो जाती है. सो दिस इज़ द 5th lecture in which we talk about the functions of bureaucracy. In the next lecture we will continue this topic and we will discuss different aspects of bureaucracy and some other means. Thank you very much.